बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, यूनिक ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। आज का हमारा जो लेक्चर है ये हिस्सा गज़ल का सेकंड लेक्चर है, ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल नंबर 1 का। आज हम पढ़ेंगे शेर नंबर 3 को। तो आइए तलबा, अब हम देखते हैं ख्वाजा मीर दर्द के शेर नंबर 3 को। दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो, जूं शरर वरना हम ए अहले नज़र जाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द ने इंतहाई खूबसूरत यहाँ पे जो मौजू है उसको बांधा है। इसका मफहूम है शेर का, आप कहते हैं कि ज़िंदगी नापायदार है, मुलाकात को गनीमत समझो। गोया इस शेर के 2 मौजू हैं। पहला मौजू है मुलाकात को गनीमत समझो। दीद व दीद, दीद कहते हैं दीदार को, देखने को। दीद व दीद, एक नज़र देखा, व दीद उसके बाद फिर देखा, एक मुलाकात के बाद फिर मुलाकात हो गई, एक दीदार के बाद फिर दीदार नसीब हो गया। तो कहते हैं इसको गनीमत समझ। गनीमत क्या होता है? माले गनीमत, ये बड़ी मशहूर जो ना वो टर्म इस्तेमाल की जाती है। आप एक मैदान में उतरे और आपको फतह नसीब होगी, आप जीत गए। ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी है कि आपको फतह नसीब हुई। तो उसके साथ जो सब कुछ कुफार छोड़ के भागे हैं ना, और वो आप सब में तकसीम हुआ है, वो माले गनीमत है। तो जो जिंदगी मिली, जो पल मिले, ये तो आप इसके फाते हैं कि आज का दिन आपको नसीब हो गया। उसके साथ ये फजल है, ये उसका करम है कि आपको दीद, महबूब की मुलाकात नसीब हो गई, किसी अपने की मुलाकात नसीब हो गई। तो ये गनीमत है। तो अजीज तलबा व तालिबात, ख्वाजा मीर दर्द यहाँ पे जो मौजू बांधते हैं कि जो अपनों से मुलाकात हुई है ना, वो बड़ी अहम चीज़ है। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। इसकी कदर करो, इसकी अहमियत करो। कुछ लोग क्या हैं, वो अपनों से मुलाकात को अहमियत नहीं देते, जबकि इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। दीद व दीद जो हो जाए गनीमत समझो, इसको बहुत अहमियत देनी चाहिए। उसकी वजह, इस्लाम कहता है अगर तुम सुबह अपने वालिद की एक झलक नसीब होती है, तुम उनका दीदार करते हो मोहब्बत के साथ, तो तुम्हें एक मकबूल हज का सवाब नसीब होता है। ये कोई मामूली मुलाकात तो नहीं है। आप सुबह उठे हो, आपको अब्बा जान का चेहरा देखना नसीब हुआ है और तुमने बड़ी मोहब्बत और अपनाइयत के साथ देखा है, तो तुम्हें एक हज का सवाब नसीब हो गया। फिर हम लोग अपनी वालदा की बारगाह में बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, मोहब्बत के साथ पेश आते हैं। कल जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे ना, तो वहां पे ये लम्हात हमारे लिए मग़फ़िरत का, बख्शिश का बायस बनेंगे। तो ये कोई मामूली लम्हात नहीं है जो हमने अपनों के साथ बसर किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो तुम्हें हिजरत पे मामूर कर देता। तुम शहर से बाहर रहते, कई सालों तक तुम वहां पे रहते, तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे। आज भी जो लोग परदेश की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनसे कभी आप पूछे ना, उनकी जिंदगियों में सबसे बड़ी कमी वो अपनों की कमी है। वो अपनों को देख के इंसान जी उठता है,
اپنوں سے باتیں کر کے انسان زندہ ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اپنوں کے ساتھ کھیلنا، اپنوں کے ساتھ کھانے کھانا، اپنوں کے ساتھ سیر کرنی، تو ان سے انسان ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، انسان جی اٹھتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو دنیا کا کامیاب ترین انسان سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ خواجہ میر درد نے ہمیں جو اپنوں کی ملاقات ہے اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کہتے ہیں اگر دید نصیب ہو گئی ہے تو اس کے بعد دوسرے مصرع میں کہتے ہیں جوں شرر، جوں کا معنی ہوتا ہے کی طرح، شرر کی طرح۔ اب شرر کسے کہتے ہیں؟ جو چنگاری ہوتی ہے نا، ہم نے دیا سلائی کو جب ہم ماچس کے ساتھ اسے مس کرتے ہیں تو ایک شرر، ایک چنگاری نکلتی ہے، کہتے ہیں جوں شرر اس چنگاری کی طرح، ورنہ ہم اس چنگاری کی طرح ہم، اے اہل نظر ہم جاتے ہیں، اے اہل نظر، اے دیکھنے والوں، اے ہمارے ارد گرد رہنے والوں، ہم جاتے ہیں، ہم اس دنیا سے جاتے ہیں۔ ہمارے اہل نظر کون ہیں؟ یہ جتنے احباب ہمارے آس پاس رہتے ہیں یہ سارے کے سارے اہل نظر ہیں، یہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں اے ہمیں دیکھنے والوں، ہم چنگاری کی طرح اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ گویا زندگی ناپائیدار ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ناپائیدار۔ اگر ہم نے بھروسہ نہیں کرنا تو اس زندگی پہ بھروسہ نہیں کرنا، اگر ہم نے تکیہ نہیں کرنا تو اس زندگی پہ تکیہ نہیں کرنا، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، ہمیں نہیں پتا ہم نے اگلا سانس لینا بھی ہے کہ نہیں لینا۔ انسان اپنے گھر سے بازار تک آتا ہے، پتہ نہیں اسے مہلت ملتی ہے گھر واپس پہنچنے کی کہ نہیں۔ اگر اس کو گھر واپس پہنچنے کی مہلت نہیں ملتی وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ زندگی ناپائیدار ہے۔ ایک طرف تذکرہ ہے اس کی ناپائیداری کا، ہم نے اس کے اوپر تکیہ نہیں کرنا، اس پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ اس کی بیٹا سب سے بڑی وجہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جب نبی پاک علیہ السلام پہ، آپ حبیب خدا ہیں اور آپ پہ موت آئی ہے، جب آپ پر موت طاری ہوئی، آپ پہ موت آئی، تو ہم کس کھیت کی مولنگ ہیں؟ ہماری کیا اہمیت ہے؟ تو موت کے دروازے سے سب نے گزرنا ہے۔ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ جب نبی پاک علیہ السلام نہ رہے تو کون رہے گا؟ وہ کہا جاتا ہے کہ ہر زیرو نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب نے موت کے دروازے سے گزرنا ہے، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا۔ عزیز طلبہ، ایک دفعہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، وہ ہانپ رہا تھا، آ کے کہتا ہے میں نے سن رکھا ہے جس کو عزرائیل نظر آ جائے نا، وہ اس کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے دربار کے باعث عزرائیل کو دیکھا ہے، تو میں مرنا نہیں چاہتا، آپ ہوا کو حکم دیں وہ مجھے یہاں سے اڑا کے دنیا کے دوسرے کونے میں لے جائے۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے یہاں پہ اس کو اڑایا اور دنیا کے دوسرے کونے میں۔ جب وہ شخص وہاں پہ اترتا ہے سامنے عزرائیل موجود ہوتا ہے، وقت مقررہ آ جاتا ہے، عزرائیل اس کی روح قبض کرتا ہے اور واپس
حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آتے، آپ پوچھتے ہیں اس سے کہ اسرائیل کیا تمہیں حیرت ہوئی آج تک کسی کی روح قبض کرتے وقت؟ کہتا ہے حضور مجھے اللہ پاک نے ایک شخص کی روح قبض کرنے کا وقت بتایا تھا، اس کی جگہ بتائی تھی۔ میں آپ کے یہاں پہ شہر پہ کسی اور کی روح قبض کرنے آیا اور میں نے اس کو یہاں پہ دیکھا، جبکہ اس کا جو مرنے کا مقام تھا وہ دنیا کا دوسرا کونا تھا۔ میں حیرت میں تھا، لیکن جب میں وہاں پہنچا وہ شخص میرے سامنے تھا، اپنی موت کی جگہ پہ تھا، اور میں نے اس کی روح قبض کی تو آپ کے دربار میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، سب نے موت کو چکھنا ہے، سب موت کے دروازے سے گزریں گے۔ تو یہاں پہ خواجہ میر درد نے ہماری اس جانب جو ہے وہ توجہ دلائی ہے کہ ہم ایک ناپائیدار زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم ایک عارضی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس محدود زندگی نے بہت ہی جلدی ختم ہو جانا ہے، اس لیے آپ نے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، اس پہ آپ نے تکیہ نہیں کرنا۔ فرصت زندگی بہت کم ہے، فرصت زندگی بہت کم ہے، موتنم ہے یہ دید جو دم ہے۔ یہ تو اللہ کا انعام ہے جو اللہ نے ہمیں دم دیا، سانس دیا، اور اس کے ساتھ محبوب کی دید بھی دے دی۔ تو شاعر نے بیٹا یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کر کے ہمیں بتانا چاہا ہے کہ دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف نہ ہو جاؤ، بلکہ کیا کرو کہ تم اس عارضی زندگی کو عارضی زندگی کی طرح بسر کرو۔ یہ زندگی ایسی ہے جیسے ایک مسافر ہے، وہ سفر میں ہے، سفر ایک دن ختم ہو جانا ہے، ایسے ہی اس زندگی نے بھی ختم ہو جانا ہے، مگر جیتے جی کچھ ایسے کام ہے جو کر جانا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنوں سے ملاقات کو اہمیت دو، انسانی رشتوں کو اہمیت دو۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنے رشتہ داری کو محفوظ رکھنا، بچانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قطع تلقی کرتا ہے۔ تم نے اپنے دوستوں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو بحث مباحثے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے تاکہ اتحاد قائم ہو، اتفاق قائم ہو۔ تم نے دوستوں کے ساتھ جو وقت سپینڈ کرنا ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک یادگار لمحہ بنے جس کو آپ کبھی فراموش نہ کر سکو۔ بیٹا ہم نے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے رنجشیں نہیں پالنی، ہم نے ان کے ساتھ محبتیں پالنی ہیں تاکہ تم زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ان کے ساتھ بسر کرتے ہو اس کو جی سکو۔ تو اس وجہ سے شاعر نے ایک جانب ہمیں اپنوں سے جو ملاقات ہے اس کی اہمیت دلائی، اور دوسری جانب ہمیں بتایا وقت تھوڑا ہے، زندگی ناپائیدار ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، لہٰذا آگے جانے کی اپنی تیاری کرو۔ عزیز طلبہ، اللہ پاک نے ہم پہ دو قسم کے حقوق ہمیں دیے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ یہ جو دید و دید ہے نا، جو اپنوں سے ملاقات ہے، یہ حقوق العباد ہے، یہ سارے پورے کر کے جانا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور جو حقوق اللہ ہیں وہ بھی سارے ادا کرو تاکہ جب تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو نا تمہارا دامن بھرا ہو، نیکیوں سے تمہارا دامن بھرا ہوا ہو، اور تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکائے ہوئے نہ ہو، تم شرمسار نہ ہو، بلکہ تم کیا ہے؟ کامیاب ہو جاؤ۔ زندگی کی حالت تو یہ ہے، غنیمت ہے یہ دید و دید یاراں، غنیمت ہے یہ دید و دید یاراں، جہاں مند گئی آنکھ میں ہوں نہ تو ہے۔ جہاں پہ آنکھ مند جائے نا، بند ہو جائے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، سب کچھ وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا ہاتھوں سے چھوٹ چکی ہوتی ہے، وہاں پہ نہ میں ہوتا ہے نہ تو ہوتا ہے۔ لہٰذا اس عارضی زندگی میں ہم نے آ کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے حقوق العباد پورے کرنے ہیں،
ہم نے حقوق اللہ پورے کرنے ہیں. جس کے حقوق اللہ پورے ہیں, حقوق العباد پورے ہیں, وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا. مختصراً میں اختصار کے ساتھ اس شعر کی تشریح کو بیٹا سموتے ہوئے کہوں گا کہ زندگی کی ناپائیداری اور مختصر ہونے کا اس میں ذکر ہے. دوستوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس چند روزہ زندگی میں چند روز کی جو ملاقاتیں ہیں ان کو غنیمت سمجھو. یہ زندگی کا حاصل ہے, حسین یادوں کا مجموعہ ہے, خلوص و محبت کی علامت ہے. جب موت آ گئی تو پھر یہ ملاقاتیں نہیں رہیں گی, پھر یہ لطف و کرم نہیں رہیں گے. ہم من و مٹی کے نیچے چلے جائیں گے. لہٰذا تم کیا کرو, اس وقت کو غنیمت سمجھ لو. تو عزیز طلبہ, ابھی ہم خواجہ میر درد کا جو شعر نمبر 4 ہے اس کی جانب چلتے ہیں. یہ انتہائی اہم شعر ہے اور ہمارے آج کے جو معاملات ہیں یہ ان کی بیٹا ترجمانی بھی کرتا ہے. اللہ رب العزت ملک پاکستان کی اور پاکستانی جتنے ادارے ہیں ان سب کی خیر فرمائے. تو خواجہ میر درد کہتے ہیں, بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر. بے ہنر, ہنر کہتے ہیں جس کے پاس فن ہو, جس کو کام آتا ہو, جس نے بیٹا محنت اور مشقت کے ساتھ کام سیکھا ہو. اس کے ہاتھوں کو بھی کام آتا ہے, اس کی نگاہوں کو بھی اس کا کام آتا ہے, اس کے فکر شعور میں بھی اس کو وہ کام آتا ہے. جس شخص کو اپنا کام ازبر ہو اس جیسا کوئی بھی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا. ہمیں ضرورت ہے ایسے ہنرمندوں کی تاکہ پاکستان یہ ترقی کرے, پاکستان کے تمام ادارے خوشحالی کے ساتھ آگے ترقی کریں. بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر, بڑا خوبصورت مصرع ہے. منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں. یہ جو بے ہنر شخص ہے نا, آگے لفظ ہے دوسرے مصرے میں, منہ پہ چڑھتے تو ہیں, یہ جب نینے آتے ہیں نا تو بڑے دکھائی دیتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, تو بڑی ان کی تعریفات ہوتی ہیں, بڑی ان کی واہ واہ ہوتی ہے. منہ پہ چڑھتے یہ دکھائی دیتے ہیں, سجھائی دیتے ہیں, نظر آتے ہیں. جب تھوڑے دن ان کے ساتھ بسر کرو نا پھر حالت ہوتی ہے جی سے اتر جاتے ہیں, یہ دل سے اتر جاتے ہیں, پھر ان سے اریٹیشن ہوتی ہے, ان کے ساتھ وقت گزارنے کو دل نہیں کرتا. تو خواجہ میر درد نے یہاں پہ بڑا خوبصورت موضوع باندھ کے ہماری توجہ اس کی جانب مبذول کروائی ہے. تو اس کا مفہوم کرتے ہیں جی. سب سے پہلے بے ہنر لوگ ہنرمندوں کی توہین کرتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے یہ خود ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. دیکھیں بیٹا, جو بے ہنر شخص ہے یہ وہ ہے جس نے زمانہ طالب علمی میں کبھی خود سبق نہ لکھا ہو, کبھی اپنی اسائنمنٹ نہ بنائی ہو, کبھی اپنا ہوم ورک اپنے پروجیکٹس نہ کیے ہوں, کبھی گھر سے ٹیسٹ یاد کر کر اس نے ٹیسٹ نہ دیے ہوں. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, اس کے دن گزرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ سالانہ امتحان آ جاتے ہیں اور وہاں پر بھی یہ رشوت دے کے یا جیسے تیسے یہ پاس ہو جاتا ہے اور اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے. وہاں پر بھی یہ ویسے ہی اپنے سال بسر کرتا ہے جیسے پچھلی کلاس میں کر کے آیا تھا. یوں اس شخص کے پاس یہ سچی جھوٹی ایک ڈگری سند ضرور ہوتی ہے مگر اس سے آتا کچھ نہیں ہوتا. اس نے اس تعلیمی ماحول سے کچھ سیکھا نہیں ہوتا. اس کے اندر جو درجہ بدرجہ
جو بہتری آنی تھی، عمدگی آنی تھی، پرفیکشن آنی تھی، وہ نہیں آتی. اور جس کی بیس کمزور ہو اس کے پاس آئیڈیاز نہیں ہوتے، اس کے پاس ویژن نہیں ہوتا، اسے نہیں پتا ہوتا میں اس کام کو کیسے کروں، اسے نہیں پتا ہوتا یہ کام کیسے ہوتا ہے. مگر وہ شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ رشوت اور سفارش کی وجہ سے ایک ہنرمند کی ایک سیٹ ضائع کر کے خود اس کے اوپر براجمان ہو جاتا ہے. اب اس ادارے کا، اس ملک کا سب سے بڑا نقصان کہ اس پہ ایک نااہل شخص قابض ہو چکا ہے، بیٹھ چکا ہے. اب اس کے پاس آئیڈیاز نہیں ہیں، ویژن نہیں ہے، اسے کام کرنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ جو نا میٹنگز، ان میں آئیڈیاز ڈسکس نہیں کرے گا، ان میں ویژن نہیں لائے گا، ان میں عمدگی، پرفیکشن، بہتری نہیں لائے گا، وہ یہاں کی خامیوں کو ختم نہیں کر سکے گا، وہ یہاں کی اچھائیوں کو انہینس نہیں کر سکے گا. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ ادارہ زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، تنزل کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں. جب وہ اس ادارے میں آتا ہے تمام لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں، اسے خوش آمدید کہتے ہیں. آہستہ آہستہ انہی لوگوں پہ اس کی فہم و فراست کھلنے لگ پڑتی ہے. وہ حدیث پاک میں آتا ہے نا، جب انسان اپنی جو دو ہونٹوں کے درمیان ہے، جو اس کی زبان ہے، جب یہ کھلتی ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس برتن میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، اس کے پاس کتنا علم ہے. تو جب چند دن بسر کرنے کے بعد باقی تمام افراد کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس فہم و فراست کی کمی ہے، اس کے پاس نظریات، آئیڈیاز، ویژن نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، یہ شخص ان کے جی سے اترنا شروع ہو جاتا ہے، وہ اس سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نالائق شخص ہمارے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عذاب بن کے مسلط کر دیا گیا ہے، جسے نہ خود کام آتا ہے نہ ہمیں یہ کوئی کام کرنے دیتا ہے. تو بے ہنر شخص کی وجہ سے وہ ادارہ تباہ ہو جاتا ہے اور یہ بہت جلد جو ہے نا لوگوں کے جی سے اترنا شروع ہو جاتا ہے. عزیز طلبہ، شاعر نے ہمیں یہاں پہ کہا ہے، تم تو دشمن بھی نہیں ہو کہ ضروری ہے ندیم. تم تو دشمن بھی نہیں ہو کہ ضروری ہے ندیم، میرے دشمن کے لیے میرے برابر ہونا. یہاں پہ کہتے ہیں احمد ندیم قاسمی کہ جو میرا مخالف ہے نا، میرا دشمن، میں دشمنی اس سے کروں گا جو عقل میں، جو فہم و فراست میں میرے برابر ہو. اور یہ جو بے ہنر شخص ہے یہ تو میری دشمنی کے بھی قائل نہیں ہے. ایسے ہی قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت جو ہے نا وہ کہتا ہے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم والے اور جاہل برابر ہیں؟ نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہیں. ہمیں ایک طنز کیا گیا یہ چائنا کی طرف سے، چائنا کے پریزیڈنٹ نے، اس نے کہا تمہارا اسلام کہتا ہے کہ علم والے اور جاہل یہ برابر نہیں ہیں، اور آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنے کا حق سب کو دیا ہے. جس کی عمر 18 سال ہے وہ ووٹ ڈال سکتا ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہے چاہے وہ پڑھا لکھا ہے. تو چائنا نے خود کیا کیا ہے، اس نے ووٹ ڈالنے کے لیے میٹرک پاس کی شرط رکھ دی ہے کہ جو پڑھا لکھا شخص ہے وہ ہی پڑھی لکھی اپنے لیے ایک انتظامیہ یا وزارت عظمیٰ کا اہل کوئی شخص جو ہے وہ اس کو
यहाँ पे नाफज कर सकता है, उसको वोट दे सकता है। तो हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा है, जो जाहिल शख्स है, उनको हमने एक दर्जे पर रख दिया गया है, जिसकी वजह से हमारा मुल्क तबाही का शिकार है, हमारे तमाम इदारे तबाही का शिकार हैं। हमें चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनके हाथों में ये थमा दें ताकि वो इंतखाब करें हमारे लिए बेहतर कौन है और हमारे लिए अच्छा कौन नहीं है। ये जो चाइनीज़ हैं वो हमें ये तंज करते हैं, जबकि हम वो हैं जिनके ऊपर इल्म को हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया गया है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमातिन, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। हमें चाहिए हम इल्म की बिना के ऊपर जो है अपनी प्रैक्टिस करें, अपने आप को हुनरमंद बनाएं, ताकि हम यहाँ पर भी कामयाब हो सकें और वहाँ पर भी कामयाब हो सकें। कमाल है ज़िद्द बेकमाली, कमाल है ज़िद्द बेकमाली, नहीं मलाप इनमें हर्फ गिरो। सिर्फ लफ्ज़ों के अलावा इनमें किसी चीज़ का कोई मलाप नहीं है, हुनरमंद में और बेहुनर में। लिहाजा जो बेहुनर शख्स हैं ये आके दुश्मनी जो है वो मोल ले लेते हैं हुनरमंदों के साथ, और चंद रोज़ की ज़िंदगी बसर करने से ये लोग दिलों से उतर जाते हैं। बेहुनर लोगों से ख्वाजा मीर दर्द ख़ास तौर पर अपने दौर के ना वो शायर मुराद लेते हैं, जो अपने आप को बतौर शायर जो है ना लोगों को मुतारफ़ करवाते हैं। उनके मुकाबले में दर्द के अशार सोज़, दर्द, फसाहत, बलागत से लबरेज़ हैं। लोग इनकी कदर करते हैं और अपने इन अशार की बिना पर लोगों में ये इज़्ज़त वाले माने जाते हैं। कुछ बेहुनर किस्म के लोग आ जाते हैं जो आपकी शायरी की वजह से जो ना मकबूलियत जो है उससे वो हसद करते हैं, वो जलते हैं, और ये जो उनकी हसद और जलन है उसकी बिना के ऊपर वो क्या है, एहसास कमतरी का शिकार है। अब एहसास कमतरी का भी शिकार है, एहसास बर्तरी का भी शिकार है, और वो इस कैफियत को छुपाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं। उनकी कोशिशें क्या होती थी, वो किसी और का शेर होता अपने नाम के साथ मंसूब करके सुनाते और कहते देखो ये मैंने शेर कहा है। कभी वो करते एक शेर किसी और शायर का, एक मिसरा किसी और शायर का, दूसरा मिसरा किसी और शायर का, इनको जोड़ के वो अपनी गज़ल या नज़म बनाते। तो ये भी क्या है, वो चंद दिन में लोगों पर एं हो जाती कि ये शख्स जो है अहले इल्म नहीं है, ये झूठा है। तो जिसने उर्दू ज़बान की खिदमत की, कहा जाता है ना कि आती है उर्दू ज़बान आते आते, ये कोई पहले दिन नहीं आ जाती, मेहनत करना पड़ती है, मुशक्क़त करना पड़ती है। लिहाजा ख्वाजा मीर दर्द ने उन लोगों का ज़िक्र करके यहाँ पे बता दिया है कि भाई जो बेहुनर शख्स है ना, ये हुनरमंदों को जो ज़लील व रसवा करने के तौर तरीके बनाता है, उन्हीं से ये ख़ुद जो है ना अपने आप को हकीर कर लेता है, नीच कर लेता है। इसलिए एक और बड़ा वाज़ेह फ़र्क है कि जिस टहनी पे ना शाख पे फल लगा होता है ना, वो झुकी होती है। जिस टहनी पे शाख पे फल नहीं होता वो अकड़ी होती है, वो सीधी जो ना उसमें तनाव होता है, वो खड़ी होती है सीधी। तो बेटा जिस शख्स के अंदर इल्म होता है, जो हुनरमंद होता है, जिसके पास फ़न होता है ना, वो उस फल वाली शाख की तरह झुका होता है, उसके अंदर इज्ज होता है, उसके अंदर इनकसारी होती है। और जो बेहुनर शख्स होता है, जिसके को काम नहीं आता, वो उसके अंदर गरूर होता है, तकब्बुर होता है, इफ्तिखार होता है। लिहाजा हमें इस बात से भी पता चल जाता है लोगों के रवैयों से कि ये शख्स अहले हुनर से है कि अहले हुनर से नहीं है। ए ज़ोक़ किसको चश्मे हकारत से देखिए, सब हमसे हैं ज़्यादा कोई हमसे कम नहीं। जो ना ज़ोक़ इब्राहीम का भी ये शेर है कि ए ज़ोक़ किसको चश्मे हकारत से देखिए, सब हमसे हैं ज़्यादा कोई हमसे कम नहीं। वो भी कहते हैं सारे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं,
ہم سے کم کوئی بھی نہیں ہے. یہ اہل علم کا شیوہ ہے, ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. مختصراً بیٹا یہ ہے, بے ہنر شخص جو ہے وہ شروع سے اہل ہنر سے جلتا ہے, حسد کا شکار ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کو وہ دیکھتا ہے اس کی عظمت کرتے ہوئے, تو اس کی بنا کے اوپر حسد اس کا ایک مرض بن جاتا ہے. وہ اپنے ہی آگ میں جلتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اہل ہنر کی گستاخیاں کرتا ہے, ان کی بے ادبیاں کرتا ہے. یہ اس کی عادت بن جاتی ہے. اسی عادت کی وجہ سے کیا ہے, لوگ اس کو ترک کر دیتے ہیں, اس سے کلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اس کو اپنی محفلوں میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں. تو شاعر نے یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کر کے ہمیں بتا دیا ہے, جو خوشبو ہوتی ہے اس کو اپنا آپ منوانا نہیں پڑتا, لوگوں کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خوشبو ہے. اسے خود نہیں کہنا پڑتا کہ دیکھو میں خوشبو ہوں, مجھ سے یہ خوشبو آتی ہے, میرے یہ فضائل ہیں, میرے یہ ہیں. جیسے جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سورج ہے, سورج کو بتانا نہیں پڑتا کہ میں سورج ہوں. لہٰذا اہل ہنر لوگ جو ہیں وہ خوشبو کی مانند ہیں, وہ سورج کی طرح ہیں, تو لوگ ان سے خوشبو پاتے ہیں, وہ ان سے توانائی حاصل کرتے ہیں. عزیز طلبہ, اب ہم خواجہ میر درد کا شعر نمبر 5 جو ہے وہ یہاں پہ اب دیکھتے ہیں. آپ اس 5ویں شعر میں کہتے ہیں, ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر. کہتے ہیں ہم کسی راہ سے واقف نہیں, ہم کسی راہ سے واقف نہیں, ہمیں نہیں پتا فلانا راستہ کہاں جاتا ہے کہاں نہیں جاتا. جو نور نظر, جیسے, جو کا معنی جیسے, جیسے نور نظر, جیسے آنکھ کا نور ہے, جیسے آنکھ کا نور ہے, مثال دی آنکھ کے نور کے ساتھ. رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں, ہم جدھر جاتے ہیں نا وہاں پہ رہنما تو ہی تو ہوتا ہے. اے ہمارے خدا, ہمارا رہنما تو ہوتا ہے, ہم جدھر جاتے ہیں ہم تو کسی راہ سے واقف نہیں ہیں. اس کا بیٹا مرکزی خیال ہے, خدا کی توفیق اور خدا کی رہنمائی کے بغیر انسان اس کائنات میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. انسان یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا اگر اس کا خدا اس کی رہنمائی نہ کرے. اور تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ آنکھ کے نور کے ساتھ. خدا ایسا ہے, وہ ہر چیز کو ہماری آنکھوں کے نور میں رکھتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی اجنبی نہیں رہتا, کوئی پردہ نہیں رہتا, کوئی حجاب نہیں رہتا. یہ اس کا فضل ہے. ہمارا خدا ہمیں ہماری آنکھ کے نور کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ راستہ دکھاتا ہے. ہم چلتے ہیں ٹھوکروں سے بچاتا ہے. تو یہ اللہ نے توفیق دی, اس نے ہدایت دی, اس نے کرم کیا تو ہم ایسا کر سکے. اگر وہ یہ فضل نہ کرتا تو ہمارے پاس نہ اچھے کی تمیز تھی نہ بھلے کی تمیز تھی. اس نے یہ اپنا فضل کیا جس کی وجہ سے ہمیں اچھے کی, ہمیں بھلے کی, ہمیں برے کی ساری تمیز نصیب ہو سکی. تو یہ شعور خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے, یہ اس کی توفیق ہے. اگر وہ نہ دیتا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا شاعر نے یہ جو موضوع باندھا ہے یہ انتہائی خوبصورت موضوع ہے, جس میں کہ اللہ رب العزت ہمارا رہنما ہے. ہماری رہنمائی کون کرتا ہے؟ اللہ پاک. حالانکہ اللہ پاک نے واضح طور پہ کہا, خلق الانسان ضعیفا, میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا. اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا, اللہ نے انسان کو کمزور, حقیر پیدا کیا ہے. حقیر پیدا کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اب حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کو اکٹھا کیا اور کہا اس کو سجدہ کرو. فرشتوں نے کہا یا اللہ پاک
تو ने उसको पैदा किया है जो खून रेजी करेगा, जो दंगा फसाद करेगा। तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम से कहा था, इस वाक़या की जानब आपकी मैंने तवज्जो मबजूल करवाई है। आदम को कहा था कि आदम सुनाओ इनको वो नाम जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं। तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने वो सब कुछ सुनाया, जिसको सुन के फरिश्ते मबहूत हो गए, हैरत में मुब्तला हो गए। तो अजीज़ तलबा, वो जो कुछ आदम ने सुनाया था वो खुदा की तौफीक थी, वो खुदा के फजल के साथ, उसके करम के साथ सुनाया था। आज हमारे पास भी जो कुछ है, इल्म है, अमल है, अकल है, शऊर है, ये खुदा की तौफीक है। वो जब चाहे हमें निस्यान में मुब्तला कर दे। एक जगह पे और बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो फरमाते हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमाहुल बयान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो रहमान है, उस रहमान ने, उस करीम ने अल्लमल कुरान, हमें कुरान का इल्म सिखाया है। खलकल इंसान, उसने इंसान को पैदा किया है। अल्लमाहुल बयान, उसने हमें बोलना सिखाया है। तो ये उसका फजल है। अगर वो ना हमें बोलना सिखाता, ना बयान करने के आदाब सिखाता, हम कुछ नहीं कर सकते थे। मगर उसने क्या किया, हमें ये तौफीक दी। फिर एक और जगह पे अल्लाह पाक फरमाता है, अल्लमल इंसान बिल कलम, अल्लाह ने इंसान को कलम के साथ इल्म सिखाया है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये उसकी तौफीक है। उसकी तौफीक के सबब हम हर चीज़ को यूं देखते हैं जैसे हम अपनी आँख से देखते हैं। आँख हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जैसे दुनिया के सारे रास्ते दिखाती है। अगर आँख ना होती तो इंसान दुनिया का कोई रास्ता ना देख सकता। ख्वाजा मीर दर्द का मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह हम जिस रास्ते पर भी चले, आँख की तरह तू ही हमारा रहनुमा है। जो नूरे नज़र तेरा तसव्वुर था पेशे नज़र जिधर गए हम। तो अज़ीज़ तलबा, इस शेर के अंदर ख्वाजा मीर दर्द ने एक जो हमारा तसव्वुफ़ का ना एक अकीदा है जब्र कद्र, उसकी तरफ इशारा किया है। ये जो जब्र कद्र है वो क्या है कि इंसान मजबूर है, इंसान आजिज़ है, इंसान बेबस है, मगर ये जिसका बंदा है ना, ये जिसकी मखलूक है ना, वो हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वो कहते हैं अल्लाह जिसको नफ़ा पहुंचाना चाहे, दुनिया सारी मिलकर उसको नुकसान पहुंचाना चाहे, कोई उसका बाल बीखा नहीं कर सकता। और जिसको खुदा नुकसान पहुंचाना चाहे, पूरी दुनिया मिलकर उसको नफ़ा पहुंचाना चाहे, कोई उसको नफ़ा नहीं दे सकता। क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, दाग सच है जो खुदा चाहे करे। दाग सच है जो खुदा चाहे करे। आदमी का बस नहीं तकदीर पर, आदमी का तो बस ही नहीं है तकदीर पर। लिहाजा हमसे जो सरजद होता है, हम जो करते हैं, जो करने की कोशिश करते हैं, जिन कामयाबियों से हम हमकिनार होते हैं, जो इज़्ज़तें हमें नसीब मिलती हैं, ये सारे का सारा खुदा का फजल है। ये सारे का सारा उसका करम है, ये उसकी मर्ज़ी है, ये उसकी चाहत है। क्योंकि जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा। तो अजीज़ तलबा, ये हमारा शेर नंबर 5 था जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो हमें शायर ने कहा है कि हम जो करते हैं खुदा की तौफीक से करते हैं।